بارے میں گفتگو کی۔ نماز بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ دین کا ستون ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے، اور نمازی کا بڑا مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ روایات کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ نے توفیق بخشی، اللہ نے زندگی دی تو میں نے نماز ظہر پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں فجر سے لے کر ظہر تک اس نے جو حلال کام کیا، اپنی مزدوری کی، اپنا کوئی کام کیا، مال مویشی کھیتی باڑی جو بھی اس نے کیا حلال روزی کی خاطر، کہتے ہیں فجر سے لے کر ظہر تک اس کا کام کرنا میرا اللہ اپنے تسبیح کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اس بندے نے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ حمد و ثنا ہی کرتا رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر زور سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جو وہ اچھا عمل کرتا رہا اللہ اس کو تسبیح کے اندر لکھتا رہا۔ عشاء پڑھ کے انسان سو جاتا ہے اس گمان کے ساتھ کہ اللہ مجھے توفیق بخشے میں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ یہاں پہ رک کر مسئلہ کر دوں کہ کوشش کیا کریں مرد حضرات اپنی نماز، فرض نماز وہ مسجد میں آ کر پڑھا کریں۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، حضرت سلمان فارسی نماز فجر سے میں نہ آئے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، امیر المومنین ہیں اور پکا نمازی، حضور کا صحابی، آج نہیں آیا، وجہ جا کر دروازے کو دستک دی، ان کی ماں نے دروازہ کھولا، فرمایا سلمان فارسی کدھر ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اے امیر المومنین، وہ پوری رات نفل پڑھتا رہا، پوری رات نفلی عبادت کرتا رہا، تو نیند کا غلبہ تھا، گھر میں نماز پڑھی سو گیا۔ آپ نے افسوس کیا، آپ نے فرمایا کاش وہ پوری رات بستر میں سویا رہتا، اس سے افضل تھا، نفل پڑھنے سے یہ افضل تھا وہ پوری رات بستر میں سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ دوسری روایت، ایک صحابی رسول آنکھوں سے نبینے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ملے عشاء یا فجر کی نماز میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں، اندھیرا ہوتا ہے؟ تو میری نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبینا گھر میں پڑھ لے، فرمایا گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی، ایک دھاگا باندھو اور اس رسی کو پکڑ کر مسجد میں آؤ۔ یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اکیلے نماز پڑھنے سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنے اللہ اس کا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے جو جامعہ مسجد میں آ کر نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، میرا اللہ اس کو 70 گنے اس کا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نفل پڑھتے اللہ فرضوں کا ثواب، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ نے اس کا ثواب بڑھا کر 700 گنے زیادہ کر دیا۔ پھر ہماری کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ سنیں بے نمازی، میرے پاک نبی نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر ایک جنگل ہے جس کا نام غی ہے، اس غی کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اس کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، جب آگ بجھنے پہ آتی ہے نا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر اس کو بھڑکا دیتا ہے۔ وہ کس کے لیے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس بدبخت کے لیے؟ فرمایا میری امت کا جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے مخصوص وادی بنی ہے۔ اب اس دن مسئلہ کیا تھا نا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا، اس کا جواب آپ ہی سماعت کر لیں کہ سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، پھر بندہ جو روزے دار ہے اس کے لیے اللہ نے مخصوص دروازہ کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال ہے نا، باب الریحان کیوں بنایا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، اس کے سوال کے بعد میں نے پڑھا ہے، علماء نے لکھا ہے جب جنتی جنت میں جائے گا 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب جنت میں جائے گا نا علماء فرماتے ہیں 8 دن کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا۔ عام بندے کو کتنے دن کے بعد بندے کی طلب ہوگی، جب جنت میں جائے گا نا وہ باقی چیزیں نہیں، وہ اللہ کا دیدار کا مشتاق ہوگا۔ کہتے 8 دن کے بعد اس کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن روزے دار وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے میرے اللہ نے باب الریحان مخصوص دروازہ بنایا، فرمایا جس وقت یہ جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اس لیے یہ مخصوص دروازہ ہے۔ تو فرمایا جس بے نمازی کے لیے اللہ نے وادی بنا دی اور اتنی بڑی سزا۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور جب معراج پر گئے، حضور نے ایک ایسا مقام دیکھا
کہ ایک سر کسی کا کچلا جا رہا ہے بھاری پتھر کے ساتھ، پھر اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو کچلا جا رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا وہ امتی بدبخت ہے جس کو نماز کی فکر نہیں تھی، جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے صاحبو رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں درس دیتا ہے، ہم پکے سچے نمازی بنیں۔ اور انشاءاللہ کل تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دن 10 یا 11 کو بنتا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پھر انشاءاللہ سوموار سے ہم نماز کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج ایک ہی مسئلہ سماعت کر لو، اللہ کے واسطے نماز کا جو معنی ہے نا وہ عاجزی ہے، آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اب امام صاحب نے نماز پڑھائی، کتنا سرور آیا۔ یہی نماز ہم خود پڑھتے ہیں، ہم کتنی دیر لگاتے ہیں؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سبق امام صاحب پڑھتے ہیں آپ کو زیادہ یاد ہے، میرے خیال میں، میرے سمیت ہمیں زیادہ پھر یاد ہے نا کہ زبانی ہم جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ یار وہ ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت ملانی ہے، رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، تہجد پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، پھر انسان جا کر نماز سے فارغ ہوتا ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی، بندہ نماز نیتا ہے جلدی جلدی، وہ 4 سجدے اتنے جلدی کر لیتا ہے، انسان کو خوف آتا ہے۔ نہیں صاحبو یہ عام چیز نہیں ہے، یہ نماز میرے اللہ نے ہم پر فرض کر دی ہے اور ہم نے اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، اللہ کی تعریف کرنی ہے، ثنا کرنی ہے، پھر اپنی جتنی غلطیاں اس کے سامنے رکھ کر اس سے معافی طلب کرنی ہے، پھر اس میں جلدی نہیں کرنی۔ نماز جب بھی پڑھنی ہے سکون کے ساتھ، کیوں؟ یہ رب کے لیے ہم نے پڑھنی ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔